وسلم على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. حصول برکت نزول رحمت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ادارہ معہد المشکات للبنات میں آج کی یہ نشست تصوف و روحانیت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. ادارے کے جو افراد ہیں، جمیع احباب، اس مبارک نشست کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واجب الاحترام عزیزان ذی وقار، آج کی ہماری یہ نشست تصوف و روحانیت سے موسوم ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اسی پر ہی اپنے وقت میں گفتگو کریں گے. میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی دور گزر رہا ہے اور جس وقت سے ہم آگے گزر رہے ہیں، یہ سارا دور مادہ پرستی کا دور ہے. لوگوں کی زندگی کا مرکز اور محور محض اپنی زندگی کے لیے ہی جینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد موجود نہیں ہے الا ما شاء اللہ. کاروبار کی، مال و دولت کی، اسباب کی، ان چیزوں کی دوڑ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری مراحل میں بھی جاتے جاتے جو وصیت کر جاتا ہے وہ عموماً اس کے مال و دولت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے. یعنی اس کی زندگی کے ابتدائی ایام اور مراحل سے لے کر آخر تک جتنے بھی ایام گزر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ بعض صورتوں کے علاوہ وہ زندگی کو جینے کی کشمکش میں گزر رہے ہیں. زندگی کیسے جینی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، سکسسفل انسان بنانے کے لیے اور یہاں پر سروائیول کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہے، شب و روز اس کی پلاننگ اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ترین ہے کہ جب ایک انسان اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ساری کگودو کر لیتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی آ گیا، اچھا گھر بھی بن گیا، بینک بیلنس بھی ہو گیا،
ساری چیزیں، زندگی کی جتنی بھی آسائشیں جن کو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ساری اس کو مل گئی. اس کے باوجود ایسے لوگوں کے جو منہ سے بھی ہم ایک جملہ سنتے دکھائی دیتے ہیں، وہ جملہ ہوتا ہے یار سکون نہیں مل رہا، مزہ نہیں آ رہا، زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے. حالانکہ ہم عمومی طور پر جو مالی اعتبار سے کمزور طبقہ ہے اس کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہیں تو ان کے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، پرتعیش زندگی نہیں گزار رہے، آرام دہ زندگی نہیں ہے، مشکلات ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری باتیں. لیکن یہ جملہ سن کر اس وقت بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، وہ زندگی کے ایام میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے باقاعدہ ایسے اسباب اختیار کر چکا ہے کہ اب مزید اسے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے پاس ہر آسائش موجود ہے، اس کے باوجود اس کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہوتا ہے یار سکون نہیں مل رہا، مزہ نہیں آ رہا زندگی میں. کیا کر رہے ہو؟ سارا کچھ موجود ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک عجیب سی خلجانی کیفیت ہے. یہ کیفیت اور یہ جملے ان لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کے پاس زندگی کی تمام تر سہولتیں موجود ہوتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر سارا کچھ ملنے کے بعد بھی بندہ آخر میں جملہ یہ کہتے سنائی دیتا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے جو ہے آرام نہیں مل رہا، وہ جو مزہ زندگی کا ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جسم کو بہتر بنانے کے اسباب ہو سکتے تھے وہ ہمارے پاس باقاعدہ بہم موجود ہے. نہیں موجود تو ہماری روح کو تسکین دینے کے اسباب موجود نہیں ہے. روح کو جس چیز نے جا کر متاثر کرنا تھا، روح کو جس چیز نے جا کر باقاعدہ سکون فراہم کرنا تھا، وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہوتے. اب جب ہمارے پاس سارے ظاہری مادی اسباب ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی سکون اس لیے نہیں مل پا رہا ہوتا کیونکہ ہماری روحانیت متاثر ہو چکی ہوتی ہے. آج کی گفتگو کا عنوان یہی تصوف و روحانیت ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنے بدن کے لیے کرتا ہے، اور کبھی غور کیجئے گا کہ انسان جس قدر محنت اور تگ و دو کرتا ہے وہ سوائے بدن کے اور کسی چیز کے لیے نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک یہ جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر جو حلول کر چکی روح ہے. ان دو چیزوں کا مرکب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. لیکن انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے بدن کے اوپر محنت کرتا ہے، روح کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا. اچھا، جب وہ بدن پر محنت کرتا ہے روح پر محنت نہیں کرتا تو اس کے اندر ایک بے چینی ڈیولپ ہوتی ہے، ایک بے چینی چلی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ روح بے چین ہے، روح بیدار نہیں ہے، روح پریشان ہے، روح متاثر ہے، وہ پریشان ہے ہر وقت تمام آسائشیں ہونے کے باوجود. اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے. کبھی آپ مچھلی کو اس کی دنیا سے نکالیں، جیسے ہی آپ اس کی دنیا سے مچھلی کو نکالیں گے مچھلی تڑپنے لگ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مچھلی کا بدن تڑپتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں. اگر مچھلی کے بدن میں اتنی ہمت اور طاقت ہوتی اور وہ تڑپ سکتا تو جب مچھلی کی روح اس میں سے نکل گئی ہے اس کے بعد کیوں نہیں تڑپتا؟ صرف اسی وقت تک کیوں تڑپتا ہے جب تک اس کے اندر روح اس کی موجود ہے. اس کے بعد کیوں نہیں تڑپتی مچھلی؟ روح نکل گئی تو جو تڑپ رہی تھی وہ روح تڑپ رہی تھی اور اس روح کا تعلق بدن کے ساتھ تھا، تو روح کے تڑپنے کی وجہ سے
سے بدن بھی بے چین ہو رہا تھا، بدن بھی بے چین ہو رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روح جو تڑپ رہی تھی اس کا اثر بدن اور تعلق بدن کے ساتھ تھا، اس کے اثرات تڑپنے کے بدن کے اوپر ظاہر ہوتے رہے، بدن کے اوپر ظاہر ہوتے رہے۔ جیسے ہی روح کا تعلق بدن سے ختم ہوا، بدن کو بالکل سکون مل گیا، اب بدن تڑپ نہیں رہا۔ ساری تڑپ کس کی تھی؟ روح کی تھی۔ اور روح تڑپی کیوں؟ جب روح کو اس کی دنیا سے الگ کر دیا گیا۔ اور مچھلی کی روح اور اس کی دنیا کیا ہے؟ پانی۔ اب سمجھیے اس بات کو، ایک انسان ہے، اس کے گلے کے اندر آپ پھندا لگائیے اور پھندا لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے چلے جائیے۔ جیسے ہی آپ ٹائٹ کریں گے تو جتنا آپ ٹائٹ کرتے چلے جائیں گے وہ تڑپتا چلا جائے گا، اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، سانس رک رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان تڑپ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، روح تڑپ رہی ہے۔ آخر یہ وہی انسان نہیں ہے کہ جس کی روح اس کے بدن سے جب نکلتی ہے تو بالکل بے سدھ ہو کر پڑا ہوتا ہے، کوئی اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دے یہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ بول نہیں سکتا، کوئی اس کو مارے یہ کچھ کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ جو مار لگنے کے بعد چہرے پر تاثرات پیدا ہونے چاہیے تھے، روح نکلنے کے بعد وہ تاثرات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی تڑپ تھی وہ بدن کو نہیں ہو رہی تھی بلکہ روح کو ہو رہی تھی۔ یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ روح کو اس کی دنیا سے الگ کر دیتے ہیں تو روح باقاعدہ بے چین ہوتی ہے، تڑپتی ہے، اور جب روح کو اس کی دنیا کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد روح باقاعدہ سکون میں اور اطمینان میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے من جملہ مقاصد میں ایک مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جا کر لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کے اوپر ایک رسول بھیجا، ان پر رسول بھیجا، فرمایا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ رسول انہیں باقاعدہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اچھا، آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو آیتیں پڑھ کر ان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ نفس کا تزکیہ رسول کے بنیادی بعثت کے مقاصد میں شامل ہے۔ رسول آتا ہے کس لیے؟ رسول آ کر لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی روح کو بیدار کرتا ہے، ان کے مردہ جسموں کے اندر جو روح موجود ہوتی ہے کہ روح کے مردہ ہونے کی وجہ سے جسم بھی مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جب روح کو بیدار کیا جسم خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول آ کر باقاعدہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ رسول کی بعثت کے مقاصد کے اندر ایک بات شامل ہے کہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ ہمارے یہاں نارملی طور پر جو ایک بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ نفس شاید ہمارے بدن کے اندر موجود جو ایک دل ہے، جو باقاعدہ گوشت کا ایک مخصوص ٹائپ کا مخصوص شیپ میں ایک لوتھڑا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں یا اس کو دل کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جملہ لکھا احیاء شریف کے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا قلب، عربی زبان میں دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جو قلب ہے کیا اس گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے کا نام ہے؟ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ قلب ہے کیا چیز؟ ارشاد فرمایا قلب
ربانی لطیفے کا نام ہے۔ یہ وہ لطیفہ ہوتا ہے، یہ وہ روحانی ربانی لطیفہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ روح کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ جب اس قلب کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ قلب باقاعدہ مصفا و مجلہ اور بالکل صاف شفاف آئینے کی مثل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آئینے کی مثل ہوتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیہ ہے وہ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ جب وہ نمایاں ہونے لگتی ہے، انسان کی روح دوبارہ سے بیدار ہونے لگ جاتی ہے۔ انسان کی روح سوئی ہے، انسان کی روح مردہ ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی واردات قلبیہ اس پر نازل ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس روحانی ربانی لطیفے پر کہ جس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، اس کے فوراً بعد آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو آگے لے کر چلیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہاں پر قلوب کا لفظ ہے اور قلوب قلب کی جمع ہے اور دل کو کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں نارملی طور پر دل کے بارے میں کنسپٹ یہ ہے کہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس کو دل کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روحانیت کی دنیا کے جو ائمہ اور صوفیاء ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء و صوفیاء ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ دل کون سا ہے؟ فرمایا یہ دل وہ نہیں ہے جو انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ٹکڑا موجود ہے۔ تو پھر یہ دل کون سا ہے؟ فرمایا در حقیقت یہ وہ دل ہے کہ جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جس پر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب غور کیجئے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ایک انجانی پریشانی اور ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے یار میں آج بڑا پریشان ہوں، پریشانی کی وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مال کا نقصان ہوا؟ ہرگز نہیں۔ گھر میں پریشانی ہے؟ بالکل نہیں۔ معاملات آؤٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سب سیٹ چل رہا ہے پھر بھی پریشان ہوں۔ ذہن پر ایک دباؤ ہوتا ہے۔ آخر یہ دباؤ کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ در حقیقت یہ دباؤ انسان کے بدن یا اس کے ظاہری معاملات کا نہیں، یہ دباؤ انسان کی اپنی روح کا اس کے اوپر ہوتا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب ایسی کیفیت کے لیے سمجھیے گا اس بات کو کہ وہ دباؤ کس چیز کا ہے؟ وہ دباؤ انسان کی اپنی روح کا ہے کہ جو مسلسل پریشان چل رہی ہے، وہ روح مسلسل پریشان چل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پریشان ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو چین ملے گا۔ فرمایا جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ دل جس کا تعلق روح کے ساتھ تھا، اس روح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے فرمایا کہ دل کو جب سکون ملتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے۔ جیسے ہی روح کو سکون ملتا ہے اس کے واسطے سے بدن کو سکون ملتا ہے، وہ پریشانی کی کیفیت رفع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے ایسے انسان کی کیفیت بدلتی ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ لیکن ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے بندہ سخت پریشان ہے، مسلسل تسبیح پڑھ رہا ہے پریشانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ در حقیقت وہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ محض بدن سے ہو رہا ہے، وہ ذکر قطعی طور پر روح کے ساتھ نہیں ہو رہا، قطعی طور پر روح کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے اس ذکر کے بعد انسان کے بدن کو چین نہیں ملتا۔ لیکن جب انسان کی روح پریشان ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے واسطے سے روح کو سکون ملتا ہے اور پورا بدن بالکل حشاش و بشاش ہو جایا کرتا ہے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھیں کہ تصوف و روحانیت کی دنیا کے اندر
روح کو ڈیولپ کرنے اور اس کو دوبارہ بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں ایک بات کی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. نمبر ایک، یہ انسان اس گوشت پوست کا باقاعدہ اس سے، اور دوسرا روح سے مرکب ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا کہ انسان کا بدن جب تک تندرست و توانا ہوتا ہے انسان اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے. اس سے بھی پہلے ایک اور بات سمجھ لو. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ویسے تو حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق عالم کی جو تعداد ہے 18,000 عالم ہے، لیکن میجر جو تقسیم ہے وہ دو ہے، عالم اجسام، عالم ارواح. دو عالم ہیں. ایک عالم وہ ہے جس کے اندر جسم بستے ہیں، دوسرا عالم وہ ہے جس میں روح بستی ہے. اسی عالم ارواح کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، نورانی مخلوق بھی موجود ہے، کیونکہ روح نورانی مخلوق ہے. اب سمجھیے گا اس بات کو. ساری زندگی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو جس مخلوق کا اور جس عالم کا ہوتا ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو جس عالم کا ہوتا ہے اس کا تعلق اسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے. روح عالم ارواح کی چیز ہے، عالم ارواح کی مخلوق ہے، اس کا تعلق عالم ارواح عالم بالا کے ساتھ ہوگا. جسم عالم اجسام کی چیز ہے، جسم اس دنیا کی چیز ہے، اس کا تعلق یہیں تک محدود رہے گا. آپ غور کریں کہ جسم اس دنیا کی چیز ہے، اسی وجہ سے جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتا ہے، جسم کو زمین میں دفناتے ہیں، روح باقاعدہ عالم قفص انصری سے پرواز کرتی ہے. عالم ارواح سے تعلق ہے اس کا. روح کے بارے میں کبھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ روح جو ہے جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ تحت الثری میں جاتی ہے. جسم کا تعلق عالم اجسام کے ساتھ جب تعلق ختم ہوا تو جو چیز عالم اجسام کی تھی اسے عالم اجسام میں رکھا، جس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ تھا اس کو عالم بالا میں بھیج دیا. یہ بات جب مقدمہ آپ سمجھ لیے تو اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی غور کریں کہ بدن چونکہ عالم اجسام کی چیز ہے تو اس کی غذا کا جو انتظام و انسجام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا عالم اجسام سے کیا. مثلا بدن کو تقویت چاہیے، بدن نے صحت مند رہنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے غذائیت سے بھرپور چیزیں کھانی ہے، کھانا کھانا ہے، چاول کھانے ہیں، روٹی کھانی ہے، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گندم، یہ چاول اور دیگر چیزیں تمام کی تمام یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ زمین سے ہوتی ہیں. یہ تمام کی تمام زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے انسان کے بدن کو تقویت دی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا انسان کا بدن اس عالم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے تقویت کے لیے اسی عالم سے اس کی غذا کا انتظام فرما دیا. اچھا، انسان کے اندر تو دوسری چیز بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ روح اس کی دوسری چیز ہے. اور روح تو اس عالم ہی کی مخلوق نہیں ہے. جب روح اس عالم کی مخلوق نہیں ہے بلکہ عالم بالا عالم ارواح کی ہے تو اس کی غذا کے لیے، اس کی ایکٹیویشن کے لیے اور اس کو سکسسفل اور طاقتور بنانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذا نازل فرمائی وہ قرآن کی شکل میں عالم بالا سے نازل فرمائی ہے. عالم بالا سے نازل فرمائی ہے. روح کی غذا کا انتظام دنیا سے نہ کیا، بدن کی غذا کا انتظام دنیا سے کیا، کیونکہ اس کا تعلق، بدن کا تعلق دنیا سے ہے، عالم اجسام سے ہے، تو اس کی غذا کا انتظام یہاں سے کیا. روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کی غذا کا انتظام وہاں سے فرمایا. اسی واسطے ارشاد فرمایا جب وہ غذا آئی عالم بالا کی مخلوق جو یہاں پر آ کے بدن کے پنجرے میں پھنس چکی ہے ایک مخصوص مدت کے لیے،
جب وہ یہاں پر آئی تو اگرچہ وہ ہے یہاں پر لیکن ہے تو عالم بالا کی مخلوق، اس کے لیے غذا کا انتظام وہاں سے کیا اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا وہ ذکر جو اس نے نازل فرمایا کرو تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ یہ ہے تصوف و روحانیت، کہ روحانیت کے اندر، تصوف کے اندر جو سب سے اصل اور بڑا کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی روح کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی روح کا تعلق جو عالم بالا یعنی اس کی دنیا سے ٹوٹ چکا، اس کی دنیا سے ختم ہو چکا، اس تعلق کو بحال کرنا روحانیت کا کام ہوتا ہے۔ اچھا اب ذرا اس مثال کو، ایک اور بات کو اور مثال کو سمجھیے گا۔ انسان جو ہے، میں ایک شخص کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، آفس بھی ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق بھی اچھا ہے، دنیا کے اندر آنا جانا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ سلام دعا اچھی ہے۔ جب اس کی صبح ہوتی ہے تو وہ صبح ہو کر میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت درمیان ہی میں کروں گا کہ چونکہ روحانیت اور تصوف کا جو ٹاپک ہے انتہائی دقیق اور مشکل ٹاپک ہے، یہ کوئی آسان ٹاپک نہیں ہے، اس کا ایک مسئلہ سمجھنا یہ انتہا درجے کا مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں مثالوں کے ذریعے سے آسان انداز میں، تاکہ جو مسئلہ ہے، اصل جو مدعا لے کر آیا وہ سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک شخص ہے، کاروباری ہے، وہ صبح اٹھتا ہے اور اس کے کاروبار کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آفس میں گیا، آفس کے 10 لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد پارٹیز کے پاس گیا، دیگر لوگوں کے ساتھ گیا، اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، سارے معاملات اس کے چل رہے ہیں، ادھر بھاگ رہا ہے، یہاں دوڑ رہا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے مل رہا ہے، یہ سارا سلسلہ صبح سے لے کر شام تک اس کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو شوق ہے، وہ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وجہ اس کی صرف ایک ہے کہ اس کا بدن صحیح ہے، اس کا بدن صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، بالکل ٹھیک ہے اس کا بدن۔ جب اس کا بدن بالکل صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، وہ سارے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی انسان جو صبح اٹھ کر باقاعدہ 10 لوگوں کے ساتھ اپنے آفس میں جا کر ملاقات کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور نہ جانے دن کے اندر کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہوگی اور میٹنگ میں بیٹھتا ہے، اگر یہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ایکٹیویٹی ایسی رہتی ہے؟ کبھی اپنے اوپر جج کر کے دیکھیں، کیا اس کی ایکٹیویٹی ایسی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ عالم اجسام میں جس بدن نے سروائیو کرنا تھا، جس بدن کے ساتھ اس نے چل کے جانا تھا، وہ بدن متاثر ہو چکا ہے، وہ بدن بیمار ہو چکا ہے، اس بدن کے اندر اب طاقت نہیں رہی، وہ بدن نحیف و نزار ہو چکا ہے، وہ بدن بالکل کمزور پڑ چکا ہے، اس کے قوا شل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بدن جو چند دن پہلے بالکل ٹھیک تھا، عالم اجسام میں سروائیو کر رہا تھا، لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، نتیجہ یہ برآمد ہو رہا تھا کہ اس کے سارے معاملات چل رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس کا بدن بالکل نحیف و نزار ہو گیا، بیمار ہو گیا، قوا شل ہو گئے، وہ ایک کمرے تک محدود ہو گیا۔ جو آئے تیمارداری کر کے جائے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی اگر اس سے تیمارداری نہ کرنے آئے تو کیا اس کی لوگوں کے ساتھ ویسی ملاقات باقی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ بدن متاثر ہوا، عالم اجسام میں جو اس نے سروائیو کرنا تھا وہ باقاعدہ متاثر ہو گیا اور اس کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بالکل بند ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدن اس عالم کی مخلوق ہے اور یہ بیمار پڑے تو اس عالم میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ روح جو عالم بالا کی مخلوق ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اگر وہ متاثر ہو گئی، اگر وہ بیمار ہو گئی تو کیا اس کا تعلق اپنی دنیا سے برقرار رہ سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ
جدید دور کے اندر آ کے باقاعدہ ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو اولیاء کاملین کہا کرتے تھے کہ ہم باقاعدہ اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ مثلا ہم غوث پاک کی ہی بات فرماتے ہیں، نظر من در لوح محفوظ است، بیٹھتا زمین پر ہوں لیکن لوح محفوظ پر لکھا سب کچھ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس بات کو سمجھیے گا، آج اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قول محض ایک قول نہیں ہے، یہ جملہ محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اولیاء تھے یا یہ جو صوفیات تھے، یہ باقاعدہ جو باتیں کرتے تھے ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یہ اپنی طرف سے بول دیا کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یہ سب مذاق تھا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک بدن جس نے عالم اجسام میں سروائیو کرنا ہے، وہ بیمار ہو گیا، آپ ایک کمرے تک محدود ہو گئے، وہ روح جس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ تھا، اس نے وہاں پر باقاعدہ سروائیو کرنا تھا، مجاہدات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کے کامل بندوں کے ساتھ جڑنے کے ذریعے سے۔ جب یہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی، روح بیمار ہو گئی، اس کا تعلق اپنی دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا تعلق اپنی دنیا سے ختم ہو گیا۔ جب اس کا تعلق اپنی دنیا سے ختم ہوا، اب اس روح کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اس روح کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بد کمرے میں جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ روح جب بیمار ہو گئی گناہوں کی وجہ سے یا کسی بھی جو ہے قبض کی وجہ سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ جب تعلق ختم ہوا تو روح کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر چل کیا رہا ہے، میری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میری دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اور میں جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اگر بند کمرے میں بیٹھے ہوں تو چھت نظر آتی ہے، چھت کے اوپر کا نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روح بیدار نہیں، روح زندہ نہیں، اپنی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ لیکن غوث پاک اگر زمین پر بیٹھے ہو اور زمین پر بیٹھ کے جملہ فرمائیں، نظر من در لوح محفوظ است، میں بیٹھتا زمین پر ہوں لیکن دیکھتا لوح محفوظ پر ہوں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ روح کو اپنی دنیا تک رسائی مل جاتی ہے، روح کو اپنی دنیا تک رسائی مل جاتی ہے، روح کو اجازت مل جاتی ہے، روح کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے، روح کا تعلق اپنی دنیا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روح جب ایسے اپنے عالم کی طرف دیکھتی ہے، اپنی دنیا کی طرف دیکھتی ہے، جتنا تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی رسائی آگے تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ذرا سمجھے اس بات کو، آسمان اور زمین، پہلا آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک کوئی چلتا رہے تو اس کے بعد پہلا آسمان آئے گا، پھر اس کے بعد یہ پہلا آسمان ہے۔ اور پہلا آسمان، میں آپ کو روح کی طاقت آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور روح کی طاقت یہ ہوئی کیسے ہے اس کے اوپر بھی جو ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے، اس کی جو کثافت ہے، موٹائی ہے، یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، لیکن دوسرے اور پہلے آسمان کے درمیان پھر 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس آسمان کی جو کثافت ہے 500 سال، پھر اس کے بعد ایسے، پھر علی ھذا القیاس 7 آسمان ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ، اس کے بعد قاب قوسین، سدرۃ المنتہا، مقام رفرف، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا، عرش معلی، کرسی، یہ ساری چیزیں جو کہ باقاعدہ سالہ سال کی مسافتیں ہیں، اور ان کے بعد کہیں پر جا کر آ کے لوح محفوظ اور جو ہے قلم آتا ہے۔ فرمایا کہ جب روح، آپ دیکھیں کہ میں آسمان کے اوپر کیا ہے یہ دیکھ نہیں سکتا، میری روح کا تعلق اپنی جو دنیا ہے اس کے ساتھ بحال نہیں ہے، لیکن غوث پاک پہلے آسمان کو چھوڑ کے، دوسرے آسمان کو چھوڑ کے، تیسرے کو چھوڑ کے، علی ھذا القیاس 7 آسمانوں کو چھوڑ کر، اس کے بعد کعبہ قوسین کو چھوڑ کے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے، مقام رفرف کو چھوڑ کے، یہ سارے مقامات جو سالہ سال کی مدت ہے ان کو چھوڑ کر اس سے بھی اوپر لوح محفوظ پر جو لکھا ہے زمین پر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے، روح کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لوگ کہتے ہیں
کہ اولیاء کہا کرتے تھے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ باقاعدہ ہم زمین پر بیٹھ کے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے اس لیے نظر نہیں آیا کہ جب تو اس بات کو مانتا ہے کہ بند کمرے میں جسم بیمار ہو تو عالم اجسام کے اندر سروائیو کرنے والا وہ بدن نہیں جانتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تمہاری دسترس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ روح کی تو دنیا ہی الگ ہے، اس کے اندر تمہاری رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس واسطے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی روح کو بیدار کیا جائے، اپنی روح کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ جس طرح آپ کے بدن کا تعلق عالم اجسام سے مضبوط ہو چکا ہوا ہے، اسی طریقے سے اپنی روح کے تعلق کو عالم بالا کے ساتھ باقاعدہ بحال کریں۔ نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ جب آپ اپنا تعلق بحال کریں گے، نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوگا کہ اس جہاں کی جو مخلوق آپ سے پوشیدہ ہو چکی ہے، اللہ اس جہاں کی مخلوق کو آپ پر ظاہر فرمائے گا۔ آئیے اس کی ایک مثال حدیث پاک سے لیتے جائیے، اس کی ایک مثال حدیث پاک سے لیتے جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے پاس تقریباً 7 منٹ باقی ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی نشست کا اختتام کریں گے۔ پورے 7 بجے کا وقت جو ہے فرمایا گیا ہے مجھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ کے ایک صحابی ہیں اور وہ صحابی رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ساتھ ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور بیٹا سو رہا تھا۔ بیٹا سو رہا تھا، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ مسلسل کر رہے ہیں، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر بدکنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے تلاوت موقوف کی، گھوڑا پھر رک گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، تلاوت کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز نور ہے جو میرے قرآن سے لے کر آسمان تک باقاعدہ اس کا تانتا بند چکا ہے، باقاعدہ تانتا بند چکا ہے۔ اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس باقاعدہ نور کے اندر جو کہ سبز نور ہے، اس کے اندر پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے نے بار بار بدکنا شروع کیا، میں نے اس خوف سے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا جو سم ہے وہ میرے بیٹے کے اوپر آنا لگے۔ اس واسطے میں نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کی، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو یہ ماجرا ہوا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، گھوڑا بدکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نور کا ایک تانتا ہے جو بندھا ہوا تھا، اس کے اندر باقاعدہ فرشتے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا، وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں گھوڑے کا سم میرے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ لیکن جب اس کے بعد میں نے تلاوت کو موقوف کیا تو وہ جو نور باقاعدہ لگا ہوا تھا، وہ تانتا بندھا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ موقوف ہو گیا، اس کے اندر موجود جو پرندے تھے وہ بھی نظر آنا بند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ فرمایا اس کا ثمرہ یہ ملے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ فرمایا کہ تم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کے سامنے جو سبز نور جو ہے تم باقاعدہ آسمان تک دیکھ رہے تھے، اللہ نے وہ نور تمہارے قرآن کی تلاوت سے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے وہ نور تمہاری قرآن کی تلاوت سے پیدا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس نور کے اندر وہ پرندے کون تھے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ در حقیقت پرندے اللہ کے فرشتے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، وہ فرشتے اپنی جگہ پر موجود رہتے، لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے، لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کا دیدار کرتے۔ آپ میں سے کون ہے؟ میں کون ہوں؟ یا کوئی شخص ہے ایسا کہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کی نوری مخلوق کو، جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کرامن کاتبین موجود ہیں، ایک ہمارے اس کندھے پر موجود ہے، دوسرا ہمارے اس کندھے پر موجود ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن صحابی رسول ہے، وہ باقاعدہ فرشتوں کی زیارت کر رہا ہے۔ اگر تلاوت کو موقوف نہیں کرتا، کنٹینیو رکھتا ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دیگر صحابہ کرام صبح کے وقت ان
فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی روح کا تعلق عالم بالا سے بحال ہو چکا ہے۔ جب بحال ہو گیا تو پھر اس دنیا کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا یارانہ جوڑ دیا گیا، ان کا یارانہ لگ گیا۔ کیسے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات و ریاضات کے ذریعے سے۔ روح کو بیدار کرنا کا ایک واحد طریقہ ہے، عبادات و ریاضات کی جائیں، مجاہدات کیے جائیں، یا پھر ایک اور طریقہ ہے عبادات و ریاضات کے ساتھ ساتھ روح بیدار کرنی ہے، کسی ایسے کی بارگاہ میں جایا جائے جس کی اپنی روح بیدار ہو۔ ایک ہے کہ آپ عبادات و ریاضات سے، مجاہدات کے ذریعے سے اپنی روح کو بیدار کریں، مستقل طریقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ ایک یہ ہے کہ عبادات و ریاضات کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جس کی اپنی روح بیدار ہے، جس کی اپنی روح بیدار، جس کی روح کا اپنا تعلق عالم بالا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، واردات قلبیہ صبح و شام اس پر نازل ہوتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے حدیث پاک میں، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نور فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو باقاعدہ اللہ کے ولی کو نظر آ رہی ہے۔ فرمایا ولی کو اللہ وہ نور دیتا ہے، وہ نور دیتا ہے، وہ نور دیتا ہے کہ جیسے ہی اس کے سامنے کوئی آتا ہے بالکل کلین ہو کر ساری باتیں اس کے سامنے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو زبان کو سنبھال کے آؤ، اور جب ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سنبھال کے آیا کرو۔ اب آئیے، ایک مرشد برحق، ایک کامل بندہ کہ جس کی اپنی روح ڈیویلپ ہو چکی ہو اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ آپ کی روح کو بیدار کرے اور پھر آپ پر واردات قلبیہ آئیں، اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو، اور جس کے بعد آپ کا بھی تعلق عالم بالا کے ساتھ بحال ہو جائے۔ اس کے اوپر ایک آخری واقعہ کہ مرشد برحق، ایک کامل بندہ آپ کو کامل بنا سکتا ہے، آپ کی روح کو بیدار کر سکتا ہے۔ ایک آخری واقعہ اور گفتگو کا اختتام، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، اور اس نے عرض کیا ولایت کے اندر جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس کو مختلف مقامات ہیں، مقام فنا ہے، مقام بقا ہے، مقام فنا الفنا ہے، یہ سارے مقامات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرب کے کئی ایک مقام ہے۔ تو مرید نے عرض کیا یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو مقام بقا ہے، مقام بقا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے یہ سمجھنا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقام بقا ہے نا، قرب کا یہ جو مقام ہے، میرے وصال کے بعد جو شخص میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا اس کو پکڑ لینا، وہ تمہیں سمجھائے گا کہ مقام فنا کے بعد جو مقام بقا آتا ہے، یہ بقا ہے کیا چیز، یہ بقا ہے کیا چیز۔ میرا جنازہ پڑھانے والا بندہ جو آئے گا اس کو پوچھنا، وہ تمہیں مقام بقا سمجھائے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، مرید سب سے پہلی لائن میں کھڑا ہوا ہے، بڑے بڑے وقت کے اولیاء وہاں پر علماء صوفیاء جمع ہے، کوئی آگے بڑھ کر جنازہ نہیں پڑھا رہا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی آگے بڑھ کر جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ اب کیفیت یہ، ایک شخص آتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر لپٹی ہوئی ہے اس نے، اور آگے آ کر باقاعدہ کوئی بندہ اس سے پوچھتا تک نہیں کہ حضرت آپ کون ہے جو جنازہ پڑھانے آئے، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ رکھا ہے، اور ایک شخص آتا ہے، چہرے پر پردہ ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے، اور آ کے مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھا لیا، دعا کروا دی اور چلے گئے۔ وہ جاتے ہی تھے کہ مرید نے پکڑ لیا، مرید نے پکڑ کے کہا کہ یا سیدی
جن کا آپ نے جنازہ پڑھایا یہ میرے پیر و مرشد ہیں. میں نے دنیا میں زندگی میں ان سے سوال کیا تھا حضور کہ مقام فنا کے بعد ولی کو اللہ مقام بقا دیتا ہے, مجھے مقام بقا سمجھا دیں. انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ میرا جنازہ پڑھانے آئے گا وہ تمہیں سمجھائے گا, آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ مجھے مقام بقا سمجھا دیں. فرمایا تجھے مقام بقا سمجھ رہے ہیں؟ عرض کیا جی سیدی. جیسے ہی انہوں نے فرمایا سامنے آ, وہ سامنے آتا ہے. جیسے ہی حضرت نے پردہ اٹھایا وہ کوئی اور نہیں حضرت خواجہ باقی باللہ خود موجود تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ خود موجود تھے. جھنجھلا کر اس نے کہا یا سیدی اگر آپ یہاں پر ہیں تو جنازہ کس کا پڑھایا گیا؟ فرمایا جس کا جنازہ پڑھایا گیا وہ فنا ہو گیا, جو زندہ ہو کے جنازہ پڑھانے آئے یہ بقا ہو چکا ہے, یہ بقا ہو چکا ہے. فرمایا اولیاء دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو اللہ 14 صدیوں تک ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا بندہ جس کی اپنی خود کی روح بیدار ہو, اس کے دامن کو تھام لے, وہ آپ کی روح کو بیدار کر دے گا. یہی تصوف ہے, یہی روحانیت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.